सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों पर टेंशन्स बढ़ गई। अफगान फोर्सेस ने शुरुआत की और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने स्ट्रॉन्ग इमीडिएट जवाब दिया। पाकिस्तान ने 20 अफगान चेक पोस्ट कब्जे में ले ली। इन चौकियों पर मुतअद्दिद अफगान तालिबान हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक TTP के कुछ लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से सिचुएशन एस्केलेट हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कल रात अफगान तालिबान की एक अहम बटालियन को भी निशाना बनाया गया, विच वॉज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग मिलिटेंट्स एंड इंडिया बैक टेरर एलिमेंट्स इनटू पाकिस्तान टेरिटरी। पाकिस्तान की फोर्सेस ने ज़ोब में सेक्टर में तालिबान की अहम पोस्ट पर कब्ज़ा किया। पाकिस्तान का कौमी परचम भी लहराया गया। कब्ज़ा की जाने वाली तालिबान पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई। रात गए तालिबान के भागने की वीडियोज़ भी सामने आई। पाकिस्तान एयरफोर्स वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द नाइट। एयरफोर्स की जानिब से बहुत प्रिसाइज़ एयर स्ट्राइक्स की गई और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर मौजूद हैं। उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है। इंडिया में बैठकर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान हुकूमत TTP को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। और अब ये वाज़ेह हो चुका है कि अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार है। इसके क्या नताइज होंगे, हालात किस तरफ बढ़े हैं, इस वक्त बॉर्डर की ज़मीनी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शिराज, पेशावर सीनियर सहाफ़ी हैं, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन करें। जी शिराज साहब, पूरी रात हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक फ्रिक्शन थी और TTP के एक अनप्रोवोक्ड अटैक था। पाकिस्तान ने फिर निशाना बनाया अफ़गान तालिबान को भी और TTP को भी, और अभी रिसेंटली भी हम सुन रहे हैं कि मज़ीद कुछ फ्रिक्शन हो सकती है। इंटेंसिटी बढ़ गई थी सिचुएशन की। फ़िलहाल क्या चल रहा है? देखिए बतूल, जहाँ तक कल रात के हमले का मामला है, वो मेरे ख्याल में एक ऑर्गेनाइज्ड हमला था और ये ख़ास तौर पर जो अफगान वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली एक धमकी दी थी कि वो जो है वो इस किस्म का कोई जारहाना इक़दाम करेंगे। और आपने देखा कि कल तकरीबन 8, 9, 10 जगह पे उन्होंने ये हमला किया। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब था, क्योंकि 19 के करीब ऐसी जो फॉरवर्ड पिकेट्स थी, चेक पोस्टें थी, वो डिस्ट्रॉय की गई। वहाँ पे बहुत सारे जो उनके फौजी थे वो हलाक हुए, या तो वो भाग गए या गिरफ्तार हुए। मेरे ख्याल में जो एग्रेसिव एटीट्यूड है काबुल के तालिबान का, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन शो की, अब तक बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बारहा जो ख़ास तौर पर दहशतगर्द ग्रुप हैं, TTP है, BLA है, TIP है, इस्लामिक स्टेट खुरासान है, और बाकी भी ऐसे कई छोटे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वहाँ से आकर जो है मुलविस पाए गए हैं। लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से इसके हवाले से कोई सीरियस इशू जो है वो नहीं उठाया गया। शाह साहब, ये बताइएगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और किन जगहों पे TTP के हाइड आउट्स को टारगेट किया गया? देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें तो पूरे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। 4-5 सूबे ऐसे हैं, पख्तिया है, पख्तिका है, खोस्ट है, कुनड़ है, नूरिस्तान है। ये वो इलाके हैं जिसके अंदर बाकायदा जो है इन तमाम ग्रुपों के ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, उनके रिहायशी इलाके भी हैं, और ये मुकम्मल कोऑर्डिनेट्स जो है पाकिस्तान ने फराहम किए हैं अफगान हुकूमत को, और उनके खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है। हाल ही में जो मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, वहाँ भी ये मामला उठा, लेकिन वहाँ भी अमीर मुत्तकी ने इनकार किया कि हमारे यहाँ ऐसे ग्रुप्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे खुसूसी एनवाय हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेड नक्शा और तमाम कोऑर्डिनेट्स भी हवाले किए। उसके बाद बयानिया जो शाह साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। खालिद साहब, आपको इन्वॉल्व करती हूँ। जिस नहज पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इन मामलात को ले गई है, इसके कंसिक्वेंसेस में आप देख लिया पाकिस्तान का क्या एटीट्यूड है, लेकिन ये क्यों अफगानिस्तान ने इतने इंटेंसिफाई कर दिया हालात को, ये समझते हुए कि उनकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग फ्रीक्वेंटली इन अफगानिस्तान, और आप यकीन करें वहाँ पर तो इंटरनेट नहीं है,
میں خود حیران ہوں کہ وہ ملک جن کا انٹرنیٹ نہیں ہے, جن کی انفارمیشن منسٹری نہیں ہے, جن کا کمیونیکیشن کا نظام زیرو ہے, جو لیفٹ اوور ویپنز کے اوپر جنگ تھوپ رہے دوسرے ممالک کے اوپر, ان کا اپنا پوٹینشیل زیرو ہے. کیوں انہوں نے کیوں کیا؟ کیا پلاننگ آپ کو سمجھ آتی؟ دیکھیے پلاننگ, تھینک یو آپ نے مجھے انوائٹ کیا بطول. دیکھیے پلاننگ ان کی نہیں ہے, پلاننگ ہمارے ایسٹرن بارڈر پر ہوتی ہے ساری, اور آج کی نہیں ہو رہی ہے, کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے. ہم تو وہ ٹریڈیشنلی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہاؤس کیا, ان کو اکاموڈیٹ کیا. میں ذاتی آپ کو ایکسپیرینس پرسنل کنیکشن کے سینس میں بتا سکتا ہوں. ایز اے ینگ آفسر میری پہلی پوسٹنگ پشاور میں ہوئی تھی بیس پر, تو ہم اس زمانے میں پیٹرولنگ کر کے انہی افغان جو مہاجرین تھے ان کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے اگینسٹ سوویٹ جہاز جو ان کو آ کر بمباری کرنا چاہتے تھے انسائڈ پاکستان. ہم ان کو چیلنج کیا کرتے تھے, مار بگاتے تھے. ہم تو اس زمانے میں 4 دہائیوں کی پرانی بات کرتا ہوں جب ہم ان کو ایئر کور دیا کرتے تھے کہ ان کو کوئی زد نہ پہنچے. تو ہم وہ ہیں. تو میں یہ صرف بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ ہم نے آج کا نہیں کیا, لیکن بدقسمتی سے جب بھی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آتی ہے, انڈیا اس پر حاوی ہو جاتا ہے. 2016 سے لے کر 2021 تک آپ نوٹ کر لیں, 3 ملک دنیا میں تھے جنہوں نے اس کو افغانستان کی اس حکومت کو قبول کیا تھا 192 ملکوں میں سے, اور 3 ملکوں میں تھے پاکستان, یو اے ای اور سعودی عرب. اور آپ نوٹ کرے ہوں گے سعودی عرب اور یو اے ای ہمارے انفلوئنس میں ہی انہوں نے قبول کیا تھا. ہم اتنا گڈ ول جیسچر ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جب طالبان کی یہاں حکومت تھی, تو امریکن جو لاسز وہاں ہوتے تھے اور باقی جو ہوتے تھے, تو امریکہ ہمیں بلیم کرتا تھا کہ آپ طالبان آپ کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ پھل پھول رہے ہیں. پھر اشرف غنی کی حکومت آ گئی, طالبان ایکسپینل ہو گئے, افغان مہاجرین پھر ہماری طرف آ گئے. پھر جتنا عرصہ امریکن انفلوئنس کی گورنمنٹ رہی اس کے اندر بھی یہی ہوتا رہا آپ کے سامنے. امریکہ پھر ہمیں ایکیوز کرتا تھا کہ یہ کیونکہ آپ نے ہاربر کیا, آپ ہاؤسنگ کر رہے ہیں, آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے, اس لیے آپ سب کچھ یہ فن. لیکن جو ہی وہ دوبارہ پاور میں ابھی آئے ہیں 3-4 سال پہلے, تو آپ پھر دیکھیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ پھر چہاوی ہو جاتی ہے, فنڈنگ میسو ہوتی ہے, ریسورسز ہوتے ہیں. اور آج کے نہیں ہے, اشرف غنی کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں, میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو اس وقت بھی اشرف غنی وہاں آئے تھے. ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا, ان کی میسو روڈ انفراسٹرکچر, ہاسپٹلز, ہائی ویز, اسکولز, یونیورسٹیز, پانی کے ڈیم, بجلی گھر, یہ انڈیا وہاں بناتا تھا. انڈیا کی کیا انٹرسٹ ہے کہ بارڈر پار کر کے جا کے بنائے؟ اپنے تو لوگوں کی غربت ابھی دور نہیں اتنی کر پایا کہ ان کو اپنی ضرورت ہے. لیکن وہ اس لیے ہوتا تھا کہ کیونکہ اس کو ایک بیک ڈور دروازہ کھلا ملتا تھا پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کرنے کا, سیبوٹاج کرنے کا, اور آبویسلی انسیکیورٹی لوگوں کے اندر پیدا کرنے کا. لیکن لاسٹ بات میں اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اب ہمارے پر بھی ان شہداء کا جو ابھی چاہے وہ لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں, میجر یا ان کے ساتھ جوان, اور سینکڑوں اور ہزاروں اور جو آرم فورسز کا حصہ ہے, لا انفورسمنٹ کا ہے یا سویلین شہید ہوئے, تمام کے تمام کا قرض ہے. دیکھیں جو شہید ہو جاتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں بڑے اچھے درجوں میں رکھوں گا, لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہمارے پہ ان کا قرض ہے کہ ہم واپس کریں حساب کتاب, تاکہ کوئی اور اس طرح کل کوئی عورت بیوہ نہ ہو. لیکن خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل سے پاکستان نے سنبھالا ہوا ہے بارڈر کے حالات کو, یہ وقتی طور پہ ہوگا یا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا ٹی ٹی پی کے ٹھکانے, یہ واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی ان دا فیوچر؟ ون گو میں ختم کریں یا پھر بات چیت کریں افغان گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے تو بار بار سیز فائر کی درخواست کی ہے اور اب پاکستان کر نہیں رہا, تو ہونا کیا چاہیے ابھی؟ واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی؟ دیکھیں میری نظر میں جب ہندوستان مئی کے مہینے میں ہمارے سامنے آیا تھا تو وہ ایک دشمن کا ہمیں نون تھا, ہمیں جگہ پر اندازہ تھا, ہمیں اندازہ تھا ان دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے, ہمیں پھر ہم مقابلہ کیا. لیکن جو ٹیررزم ہے کہ آن گوئنگ کیمپین ہوتی ہے, اس کا نہ تو ٹائم لائن ہوتی ہے, نہ ایک والیوم کا پتہ ہوتا ہے, نہ لوکیشن کا پتہ ہوتا ہے, نہ ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت دشمن نے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل وار. پہلی بات تو یہ ہے. جو ہم نے کل کیا یا کنٹینیوڈ آج بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری آرم فورسز جو انگیج ہیں, پاک فضائیہ بھی سپورٹ کر رہی ہے, تو اس میں دیکھ کر یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ نہیں ہے سولوشن کہ ہم پرماننٹ ان کو ڈھونڈ کے کرتے رہیں, اتنی میسو ایفرٹ لگائیں, پہلے اپنے اندر بھی ڈھونڈیں, اب جا کے افغانستان کے اندر بھی ڈھونڈیں. لیکن لانگ ٹرم ایک ہی سولوشن ہے کہ جب ہم نے افغانستان کی حکومت کو ایک پرائس دے دی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو ہم اس طرح کے کیپیبلٹی ہے ہماری اور ہمارا ریزالو بھی ہے, تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے. اب لانگ ٹرم سولوشن پھر بات چیت ہی ہے میرا خیال ہے. انڈیا پاکستان کے جب جنگ ہوئی تھی 65 کی, تو ایوب خان اور شاستری تاشکند میں ملے تھے جا کر, تو بیٹھنا پھر بھی آپ کو ٹیبل پر ہی پڑتا ہے کہ جتنی مرضی آپ جنگ لڑ لیں. تو ہم نے پرائز پہنچا دی ہے دشمنوں کو کہ آپ کو یہ قیمت دینی پڑے گی, اور اپنی کیپیبلٹی بھی بتا دی ہے کہ ہماری ایئر سے, زمین سے, ڈرون سے, انمینڈ ایئر ویپن سے, جہاں سے ہمارے بس میں ہوگا ہم وہ آپریٹ کریں گے, آپ کے اندر آئیں گے, آپ کو چیز کریں گے. اب ان کو پرائز پتہ لگ گئی ہے, ہماری کیپیبلٹی پتہ لگ گئی ہے, ہماری ریچ پتہ لگ گئی ہے. جب ریچ پتہ لگے تو میرا خیال ہے اب ٹیبل پر بیٹھنا ان کے لیے بھی آسان ہوگا, اور ہمیں نیگوسیشن میں بہتر ایک پوزیشن ملے گی. الٹیمیٹلی آئی ریکمینڈ کہ نیگوسیشن ہی ہونی چاہیے.
ٹھیک. شیراز صاحب آپ بتائیں کہ بارڈر پہ یہ ہم انفلٹریشنس تو دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ پاکستان کا رسپانس بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن جو عام شہری ہیں ان کو کیا مشکلات کا شکار ہے؟ کیا کچھ جگہوں پہ بند کیا گیا ہے بارڈر, جو ٹریڈ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے, کنٹینرز کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں, کیا بھی ویسا ہی؟ دیکھیں میرے خیال میں بلکہ ایک آدھ 2 دن پہلے جب سے یہ ٹینشن بنی ہے اور جب کابل کے اندر جو واقعہ ہوا جو کہ مبینہ طور پر افغان حکام پاکستان کے اوپر ڈال رہے تھے, اس کے بعد بارڈر جو ہے وہ تورخم کے اوپر بھی بند کر دیا گیا, چمن بارڈر بھی بند تھا, غلام خان, کراچی, اوور آل اس وقت تو بارڈر سارے بند ہیں. اور سویلینس کو اگر دیکھا جائے تو دونوں سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو ظاہری بات ہے رہائشی علاقے ہیں, جب اس قسم کی ایکسچینج آف فائرنگ ہوتی ہے تو کیجویلٹیز سویلین سائڈ میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ویسٹرن بارڈر ہمارا ہمیشہ وہ یوز کیا ہے انڈین ایز اے پراکسی وار زون اگینسٹ پاکستان. نہ صرف جو ہے وہ انٹروژن ہے, در اندازی ہے, دہشت گردی ہے, بلکہ آپ دیکھیں آبی جنگ بھی ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر غیر قانونی طور پر ڈیمز کی سپورٹ کے بعد انڈیا کرتا رہا ہے. افغان حکام جو چاہے یہ گورنمنٹ تھی طالبان کی یا کرزئی کی یا اس سے پہلے اشرف غنی کی, وہ بھی ٹلٹڈ رہے ہیں ٹورڈز انڈیا. لیکن پاکستان کو ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم ایسٹرن بارڈر کے اوپر تو اوپنلی ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ ہمارے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے. اور جو آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا وہ یہ ہے کہ اگر انڈین سرزمین کے اوپر جا کے افغان فارن منسٹر, اور وہ بھی اپنے آپ کو اسلامی ریاست کا نمائندہ کہتا ہے, امارت اسلامی کا نمائندہ کہتا ہے, اور وہ جا کے ہندواتا اور مودی جیسے RSS کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے, تو یہ میرے خیال میں اسلامی دنیا کے لیے بھی ایک بڑا میسج ہے کہ آیا جو اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ بنانے والی حکومت کہتی ہے, کیا یہ جائز ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ جا کے ملے اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین پر عام کرے جو کہ اوور آل مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتی ہے, وہ اسلام دشمن آئیڈیالوجی ہے. ایک دوسرا اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک معاملہ شروع ہوا ہے, اور اس کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں افغانستان کے تمام صوبوں کے اندر, میرے خیال میں ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ انہیں ونس فار آل جو ہے وہ ختم کرے. چیک پوسٹوں پہ قبضہ کرنا یا افغان طالبان کو ڈسلوج کرنا یہ پاکستان کا مشن نہیں ہے, بلکہ ان دہشت گردوں کے ٹھیک ہے. شاہ صاحب I'll hold you here پلیز. خالد چشتی صاحب, شیراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں یہ سارا خاتمہ کریں کیونکہ ہم اس سے بہت سفر کر رہے ہیں, اور جو اجے دوول ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے کہا we'll use them the way we want. مطلب یہ لیکچرز میں کہہ رہے ہیں خالد صاحب, تو پھر اس میں ان کو ہم کتنا سیریسلی پرسو کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی جب وہ خود اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے یا اپنے جو ان کے لیکچرز دینے کی جگہ وہاں پہ وہ اتنی کیجولی بات کر رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے یہ بڑا تھن لائن ہے بطول, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اس لیے کہ ایک طرف ہم نے ان کو میسو رسپانس کرنا ہے, جیسے میں نے کہا ایک بہت ہیوی پرائس امپوز کرنی ہے جو ٹیررسٹ ہیں, چاہے وہ ادھر ہوں ہمارے اندر رہ رہے ہوں یا باہر رہ رہے ہوں. لیکن دوسری طرف یہ انڈیا کی بہت زبردست انٹرسٹ میں ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ رہا ہوں, وداؤٹ ایموشنس کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہ ہندوستان چاہے گا کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ طالبان کرتے رہے, پاکستان ڈرین کرتے رہیں, کمزور کرتے رہیں, ایک ڈٹرمنیشن کم کرتے رہیں, ایک ایلیمنٹ سیکورٹی رکھے بارڈر کے اس پار تاکہ وہ ادھر سے ان کے لیے آسانی ہو. تو میں تو اس کو کول مائنڈیڈ کھیل کے بات کرنے کی کر رہا ہوں کہ ہم نے کول کھیلنا ہے. اس میں ضرور ہمیں پیسو ڈسٹرکشن کرنی چاہیے ان کے ہائیڈ آؤٹس کی, لیکن اب سسٹینڈ کرنا مطلب یہ ہے کہ سسٹینڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ ویسے یہ ری گروپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہیویلی فنڈڈ ہیں, کیونکہ ڈیسپریشن ہے شارٹ آف فنڈیج کی. آپ نوٹ کریں گے ان کو فنڈ کہاں سے ملتے ہیں, یہ کون سی اکانومی ہے, نہ ان کے پاس فصلیں ہوتی ہیں, نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ ان کی کوئی ایکسپورٹ ہے. یہ ملک کیسے چلتا ہے؟ وہ ایسے ہی چلتا ہے بیکاز یہ ایک ود ڈیو رسپیکٹ وہ ایک وے آف لائف بن چکا ہے وہاں پہ کہ فنڈنگ کریں اور کام کروا لیں, سوئسائڈ بمبر اور تیار کروا لیں, ادھر سے نہیں ملیں گے وہ اور دور سے کہیں سے لے آئیں گے. تو یہ آن گوئنگ ہے. آپ مین ٹو مین, پاکٹ ٹو پاکٹ, بلڈنگ ٹو بلڈنگ کچھ عرصہ لڑ سکتے ہیں. بہت میسو ریسورسز کنزیوم ہوتے ہیں, چاہے وہ زمین سے ہوں, ایئر سے ہوں. میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سرنڈر کر دیں یا کمپرومائز کر دیں, لیکن میں پکچر پہ دیکھ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اور اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور کہ کین اٹ بی سسٹینڈ فار ایئرز, کہ ہم لگے رہے اس کے پیچھے تو انڈیا بڑا سیلیبریٹ کرے گا اس کو. میں نے اس کو بھی خوش نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے خالد صاحب, شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا, پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. نیشنل یونٹی کتنی اہم ہے, کیونکہ اس وقت KPK میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی کیوٹک ہے, چیزیں بڑی انسرٹن ہیں, وہ انفلوئنس کرتا ہے جب بھی کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہو. اس پہ جواب دیجیے گا.
देखिए बतूल, चाहे एक सोल्जर जो है वो टैंक लेकर निकलता है, चाहे कोई सबमरीन में बैठ कर निकलता है, चाहे फाइटर पायलट निकलता है, हमारी जो स्टीम होती है वो वैसे आपको फ्यूल लगता है, लेकिन रियल सेंस में लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, लोगों की दुआएं होती हैं और लोगों का हमारे पे एतमाद होता है। अगर लोगों का एतमाद नहीं है तो उनका, चाहे वो सेलर हो, एयरमैन हो या सोल्जर हो, उनकी स्टीम भी कम होती है। तो हमें यूनिटी तो मस्ट है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। वी कैन नॉट डू, कोई दुनिया में फौज स्टैंड लोन नहीं लड़ सकती जब डिप्राइव्ड लोगों का सपोर्ट डिप्राइव्ड हो। ठीक ठीक। अब शाही साहब, आप शॉर्टली जवाब दीजिएगा, कल इलेक्शन है सीएम केपी के लिए, आपको लगता है कि ये सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा या कोई मजीद बहरान जन्म ले सकता है? देखिए बतूल, अपेरेंटली जो अब तक सियासी जमातें हैं उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो इलीगल वेज पे नहीं जाएंगे। 4 कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 92 सीटें हैं तहरीक इंसाफ या उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, और बाकी के जो अपोजिशन उनकी 52 है। लेकिन अब देखना ये होगा कि रिजल्ट आता है शाम को, और उसके बाद क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ओथ लेते हैं नए चीफ मिनिस्टर से, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट उनसे ओथ लेंगे। तीसरा जो इस वक्त एक अहम नुकता है वो ये है कि अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल ओपनली कहा है कि ये प्रोसेस गैर कानूनी नजर आता है जब तक पहले चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा जो है मंजूर नहीं होता। तो अब हमने ये देखना होगा कि इस इलेक्शन के बाद क्या वाकई जो अपोजिशन जमातें हैं वो अदालत जाती हैं, वो इसको चैलेंज करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ताहम देखिए, प्रेडिक्शन करना कबल अज़ वक्त होगा। अपेरेंटली जो मारूजी ग्राउंड सूरत हाल नज़र आती है उसके मुताबिक इलेक्शन स्मूथली होगा। इलेक्शन के बाद के क्या मामला होते हैं ये हमें इंतजार करना होगा कि गवर्नर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और चीफ मिनिस्टर के ओथ का मामला जो है वो किस तरफ बैठता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लें। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे रहनुमा PTI मीना खान आफरीदी साहब ज्वाइन करें, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, और बड़े एक प्रपोज़ल था कि वो भी सीएमशिप के लिए हकदार हैं, ये भी एक बहस थी PTI के अंदर, इसलिए भी इनकी अहमियत बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मीना साहब ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ के कल के इजलास के हवाले से तैयारी पूरी है क्या, और क्या कल सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने जब अनाउंस किया सोहेल आफरीदी साहब को, तो नेक्स्ट मोमेंट हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं सरदार अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने रिज़ाइन दिया, और रात को उन्होंने फिर अगले दिन उन्होंने इजलास भी बुलाया, और उसके बाद हमारे तवातर के साथ पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स भी हो रही है। हमारी जो लीगल टीम्स हैं उनकी भी मीटिंग हो रही है। इस्तीफ़ा जो है वो ऑलरेडी पहुंच जा चुका है गवर्नर हाउस, आल्दो कि वो गवर्नर साहब की हटदर्मी की वजह से दोबारा हमें उसकी रिकन्फर्मेशन के लिए भी भेजना पड़ा। तैयारी मुकम्मल है। आज हमने सोहेल आफरीदी साहब के कागजात असम्बली के अंदर जमा कर दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल इमरान खान का इंतखाब सोहेल आफरीदी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन जाएंगे। आपके राब्ते JOFA से भी हैं, ANP से भी हो रहे हैं, ऑपोजिशन आपका साथ देगी? देखिए, हमारे जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, उनकी अपोजिशन की जमातों से राब्ते भी है, उनके साथ मुलाकात भी हुई है, JOFA से मुलाकात हुई है, और ANP से भी आज मुलाकात हुई है। बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी वो राब्ते में हैं। हमारी कोशिश है कि ये अनअपोज आ जाए, और आल्दो कि उन्होंने इस वक्त कागजात भी जमा किए हैं, लेकिन अगर नहीं होते तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक इलेक्शन होता है आइन के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला कल फिर वो प्रोसेस हो जाएगा, और हमें कोई कबाहत नहीं है, कोई उसके अंदर इबहम नहीं है, ना कोई डर है। इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मेंबरान हैं, 92 हमारी जो तादाद है, तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं, और कल जो है अपने मेंबरान के वोट से भी जो है हम अपने वज़ीर आला साहब को मुंतखब कराएंगे। अमीना साहब, इस वक्त कितने MPs हैं आपके साथ, और क्या ये भी दुरुस्त है कि आपने उन्हें एक ही जगह पे रखा हुआ है ताकि कुछ मसला ना हो वोटिंग में और कोई देखिए हमारे जो MPs हैं, हमारे 92 MPs हैं बशमूल स्पीकर साहब, और 92 के 92 MPs जो है वो सारे इंटैक्ट हैं, और तवातर के साथ हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स
اور تمام ایم پی ایز پرجوش بھی ہے، کمیٹڈ بھی ہیں، بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے. اور جو ایک بات ہے کہ ایک جگہ پہ رکھے ہوئے، دیکھیں 9 مئی کے بعد جو خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز تھے ان کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا، ان کو جو پریشرائز کیا گیا، جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے سارا. لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہ ہلے نہ ٹوٹے نہ کہیں گئے، اور عمران خان کے ساتھ ان کی ایک کمٹمنٹ ہے. تو اب ان حالات میں جو ہے، جبکہ ان کی حکومت بھی ہے، ان کی یہاں پہ جو ہے تعداد بھی پوری ہے، تو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ان کو ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے کیا ضرورت پڑے گی؟ ہاں، پشاور میں ہے تمام ہمارے ایم پی ایز، تاکہ جس بھی وقت کوئی میٹنگ بلانا ہم چاہیں تو وہ نزدیک ہو کے وہ میٹنگ کے اوپر آئے. باقی ایک جگہ پہ رکھنا یا ایک جگہ پہ جو ہے ان کو سنبھال کے رکھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اور مینا صاحب سارے کے سارے لوگ پشاور میں ہی ہیں؟ تمام لوگ تقریباً پشاور کے اندر ہی ہیں. اور کیا آپ کے پاس ایسی کوئی خبر آئی کہ آپ کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے دیگر سیاسی جماعتوں نے رابطے کیے ہوں؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے نون لیگ کا ہی سی ایم آ جائے. کیا ان کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے تو رابطہ نہیں کیا. ہاں، رابطہ ہوا ہے 1-2 ایم پی ایز سے، لیکن ان سے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے ایسا جواب دیا ہے کہ پھر شاید ان کو یہ وہ ہی نہیں آیا کہ وہ کسی تیسرے بندے سے جو ہے پھر رابطہ کریں. تو 1-2 بندوں سے رابطہ ہوا تھا انڈائریکٹلی، پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے جو جواب دیا ہے، جو ان کو بتایا ہے، تو پھر تیسرے ایم پی اے کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مینا صاحب، آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی رابطہ کیا اس نے کیا کہا؟ نہیں، وہ یہی نا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے منحرف ہو، کسی اور کو جو ہے وہ کرے. اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں، اپوزیشن جماعتیں اگر ایک پیج کے اوپر آئے اور آپ جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ قائد عمران خان کے ویژن اور مشن کے اوپر ہم الیکٹ ہوئے ہیں، اس کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حکم کے ساتھ ہم جائیں گے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سہیل آفریدی کو بھی رابطہ کیا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ سہیل آفریدی کو کس نے رابطہ کیا ہے؟ جیسے آپ کے باقی کولیگز کو کیا، کیا سہیل آفریدی کو بھی کسی نے کیا ہے رابطہ؟ نہیں، سہیل آفریدی کو کیوں رابطہ کریں گے، جبکہ وہ عمران خان کے نومینیٹڈ چیف منسٹر ہیں، عمران خان کے ایم پی ایز پورے ہیں، عمران خان کے ایم پی ایز کے ووٹ سے وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں. تو مطلب ان کو کیا ضرورت ہوگی کہ اگر کسی اور جماعت کی طرف سے وہ سی ایم بنے یا کوئی اور بات ہو، تو یہ تو تک ہی نہیں بنتا. وہ تو عمران خان کے ووٹوں سے ہی چیف منسٹر بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان سے کسی نے ملاقات کی بھی کوشش نہیں کی اور انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. شاید ملاقات، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. شاید اگر کسی نے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن سہیل آفریدی جو ہے بڑا وہ اپنے تھاٹس کے اندر بڑا کنسسٹنٹ ہے، بڑا کمیٹڈ ہے، اور اگر کوئی مل بھی دے گا تو عمران خان کے نظریات کے اوپر تو وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ہاں، اس صوبے کے اندر وہ ڈیلیور بھی کرے گا. وہ رول آف لا کے اوپر یقین رکھتا ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر یقین رکھتا ہے. اس صوبے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جب وزیر اعلیٰ بنیں گے تو جو بھی ملاقاتیں کرنی ہوئی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے، بات بھی کریں گے اس صوبے کے حقوق کے لیے بھی. لیکن یہ کہ کوئی اس ابہام میں نہ رہیں کہ سہیل آفریدی یا 92 ایم پی ایز میں سے کوئی عمران خان کے ساتھ غداری کر سکتا ہے. ٹھیک. مینا صاحب، گورنر کے پی فیصل کریم کھڈی نے ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں کیا، موصول تو کیا انہوں نے. کیا آپ لوگ جلدی نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر استعفیٰ واپس بھیجا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ویسے تو یہ پروسیس کچھ گھنٹوں میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر فار اینی ریزن وہ استعفیٰ واپس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، تو پھر ایک بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر رک جانا چاہیے ووٹنگ کروانے میں. دیکھیے، آپ کو انٹینشن سمجھ آ جانی چاہیے. پہلا استعفیٰ گیا، انہوں نے موصول بھی کیا، لیکن پہلے تو جو گورنر موصول صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ استعفیٰ نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا پراپر پروسیجر سے نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا شاید ہینڈ ریٹن نہیں ہے، مطلب اس میں کیڑے نکالے. ہم نے کنفرمیشن کے لیے دوبارہ استعفیٰ بھیج دیا کہ یہ لے جی، اسی استعفے کے بھی کنفرمیشن کے لیے کہ وہ بھی بھیجا ہوا ہے، دوبارہ سے بھی ہم بھیج رہے ہیں. تو وہ بھی ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس کو کنفرم کیا، پھر اس میں بھی کہا کہ جی چھٹی ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اگر کیڑے نکالیں گے، لیکن آئین کے اندر بڑا واضح ہے. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 130 سب کلاس 8 بڑا واضح کہتا ہے کہ آپ جو بھی چیف منسٹر ہیں وہ اپنا استعفیٰ گورنر صاحب کو بھیجے گا. اب آگے نہیں لکھا کہ وہ ایکسیپٹ کرے گا، کتنے دن میں کرے گا، وہ واپس بھیجے گا. تو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں کہ آئینی عہدے کے لیے جو ہے یہ یونیلیٹرل ہوتا ہے، بائی لیٹرل نہیں ہوتا. آئینی عہدے کے لیے صرف ایک طرف سے بھیجنا ہی کافی ہے، قبولیت اس کے لیے نہیں ہے. جو باقی جو سول سرونٹ ہیں ان کے لیے قبولیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ بھیجیں گے اور وہ قبول کریں گے. تو یہ ہے کہ وہ ان کے انٹینشن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بالکل ابہام نہیں ہے. اور کل کا جو اجلاس ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی نئے قائد ایوان منتخب ہوں گے. ٹھیک. مینا صاحب، وفاقی حکومت نے بھی سہیل آفریدی کے خلاف ایک موقف اختیار کیا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز میں فی الحال اگر ہم نہ بھی جائیں تو ایک چیلنج ہے ان کی تعیناتی اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. تو پی ٹی آئی کیا لاہ عمل اختیار کرے گی؟ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب استعفیٰ بھیج دیا تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ریاکشن آئے کہ آپ کا الیکشن خطرے میں پڑے یا آپ کو کسی اور طرح کا رد عمل آئے. دیکھیں وہ ایک دو نمونوں کو نیشنل میڈیا کے اوپر بٹھایا ہے اور ان کو چٹ دما دی گئی ہے کہ آپ نے جا کے یہ بولنا ہے. ان کی اپنی تو کوئی سے ہے نہیں، کوئی اخلاقی جواز ان کے پاس ہے نہیں. حکومت ان کی فارم 47 کے اوپر کڑی ہے، عوام کا ان کو اعتماد حاصل ہے نہیں. تو وہ تو آگے سے ان کو جو چٹ دما دی جائے گی انہوں نے آگے سے وہی کہنا ہے. تو ان کی کیا اخلاقی جواز اور کیا اخلاقی قوت ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر بات کرے جن کو عوام نے الیکٹ کیا اور عوام کے ووٹ سے وہ آئے. باقی لیکن مینا صاحب، I'm sorry to cut you ہے، یہ واضح کیجیے گا کہ چونکہ پریس کانفرنس کر دی انفارمیشن منسٹر کہ اگر وہ لیگلی پرسو کرتے ہیں، لیگلی سہیل آفریدی کے خلاف چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 9 اپریل 2022 کے بعد اور پھر 9 مئی 2023 کے بعد انہوں نے اس ملک کے اندر قانون اور آئین کا جو کباڑہ نکالا ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو انہوں نے ہماری عدالتوں کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو جو ہے یہ طاقت کے ڈنڈے کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ فیڈرل جو یہ نمائندے بیٹھے تھے ان سے یہ بیان نکلوا رہے اور یہ جو بڑے جمہوری چیمپئن بن رہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جو بھی آئین کو سمجھتا ہے، آئین کو مانتا ہے، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور پاکستانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سیاست آگے جائے، جمہوری عمل آگے جائے، تو میرے خیال میں وہ سب سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں بنتا کہ کوئی عدالت جائے. باقی عدالتیں کھلی ہیں، اگر کوئی عدالت جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی عدالت میں بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے. مینا صاحب، کیا آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک چیلنج ہے اور بار بار اس وقت بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ سب کو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے، اور عوام جو ہے ٹوٹ کے عمران خان سے پیار کرتے ہیں. اور پھر خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا گڑھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ مس ایڈوینچر نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر آئینی اقدام کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی گیا تو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے بالعموم اور پھر قبائلی عوام جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو اون کرتے ہیں. پورے قبائلی عمائدین، نوجوان، وہاں کے بزرگ، ملک، وہ اپنے طور پہ جو ہے نکل کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں سہیل آفریدی کے حق میں. اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ اگر کوئی بھی مس ایڈوینچر کیا تو انشاءاللہ تعالی ایسی بھرپور مزاحمت کریں گے کہ پھر جو ہے اس کو روک نہیں پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے مینا صاحب کہ آپ لوگ یہ مزاحمتی پالیسی ہی آگے رکھیں گے، کیونکہ آپ کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ مزاحمت پہ بلیو کرتا ہے. تو کیا سہیل آفریدی صاحب بھی مزاحمتی سیاست ہی کریں گے؟ نہیں، دیکھیں ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. اب الیکشن کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کریں گے اسمبلی کے اندر اور اسے جو ہے قائد ایوان آئے گا. ہم جا رہے ہیں اس طرف. ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صاف شفاف سیاسی عمل ہو،
हम कौन सा कह रहे हैं, लेकिन और मीना साहब दो चीजें मुझे आपसे पूछनी है, ये वाज़ेह जवाब दीजिएगा। मुझे क्लैरिफाई करने दें, मुझे क्लैरिफाई करने दें। हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, असेंबली के अंदर इलेक्शन हो, पूरा प्रोसेस हो, एक प्रोसेस होना है। हम कहाँ चाहते हैं कि वो इसके अंदर मुज़ाहमत हो, लेकिन अगर कोई गैर आईनी अमल करेगा तो फिर तो हमें हक हासिल है, उसको हमें आईन हक देता है, ठीक, तो कि उसको हम पुरअमन तरीके से। ठीक है, ये तो आपने इलेक्शन की हद तक बात की, लेकिन आपका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगा जब वो वज़ीर आला बन जाएंगे, और तो उनकी डायरेक्शन क्या है? और एक तो बताइएगा कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहेंगे, क्या वो अपनी पार्टी में मुज़ाकरात का माहौल बनाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ चीज़ें ठीक करने में, रियासत के साथ, गवर्नमेंट के साथ? और दूसरी बात ये कि ऑपरेशन को लेके उनकी क्या पॉलिसी है कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत ऑपरेशन करना चाहती है? इस दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की पॉलिसी होती है, वही पॉलिसी तहरीक इंसाफ की, वही पॉलिसी वज़ीर आला साहब की है, होगी। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की बात है, तो देखें इस वक्त तो है ही एस्टेब्लिशमेंट, बाकी तो सारे कठपुतली हैं, और अगर उनके साथ आप बात भी करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से वो लाइन लेते हैं, तो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हाँ, हम बातचीत के लिए भी तैयार, के ऊपर भी यकीन रखते हैं, और अगर किसी ने बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करे, और ताकि एक नतीजे के ऊपर पहुंचे। तो उसमें बिल्कुल सोहेल अफरीदी साहब अपना और क्या गवर्नमेंट से भी बात की जा सकती है? क्या सोहेल अफरीदी साहब ऐसी कोशिशें करेंगे कि हुकूमत को भी लूप में लेके हालात ठीक करने की कोशिश करें? हम सियासी जमात हैं, हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का रवैया रहा है, पिछले मुज़ाकरात के अंदर कमेटी बनाई गई, फिर उसको तवालत दी गई, फिर किसी नतीजे के ऊपर उसको नहीं पहुंचाया गया, तो फिर हम मुज़ाकरात से पीछे हटे कि मतलब आपकी तो संजीदगी ही नहीं है। आप जो है पहले हमारे साथ बात करते हैं, फिर पावर कॉरिडोर के पास जाके उनसे इजाजत लेते हैं, अच्छा कौन सी बात के ऊपर बात करनी है, तो फिर इससे अच्छा नहीं है कि जिससे आप इजाजत ले रहे हैं उसके साथ बैठ के। ठीक है मीना साहब, ये बताएं कि आखिरी सवाल है आपसे कि कल का जो हमने देखा एक फ्रिक्शन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और अनप्रोवोक्ड था, फिर हालात मजीद ख़राब हुए, फिलहाल पाकिस्तान ने उनकी 20 चेक पोस्ट को अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो फिर अगर ऑपरेशन की तरफ बात आगे जाती है तो क्या आपका पॉलिसी बयान होगा इसके? देखिए, इसके ऊपर आपको पता है, ये तो जो हमारी शहादत हुई है, इसके ऊपर तो हम जो है बड़ा गम का इजहार करते हैं। हमारे जवान हैं, हमारे धरती की हिफाजत के लिए ये ड्यूटी देते हैं, बहुत जो है इसके ऊपर अफसोस है। लेकिन वही बात है कि इमरान खान ने भी इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी है कि हमें हमारे जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, बिरादर मुल्क है अफगानिस्तान के साथ, हम बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं, और फिर पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तकरीबन बहुत लंबा जो बॉर्डर है उसके साथ शेयर करता है। तो मुज़ाकरात जो है वो हल है, और इमरान खान ने 9/11 के बाद भी कहा था कि मुज़ाकरात जो है इसका सलूशन है, और पिछले हुकूमत में भी वज़ीर आला साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि अब कबाइली माहिदीन को मिला के, सूबाई हुकूमत को मिला के, फेडरल गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट और उनके स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात करे, और जो ये अमन और अमान का मसला है इसके अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत शुक्रिया मीना अफरीदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।